السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی عظیم اور مقدس مہینے کی، محرم کے بارے میں۔ یہ مہینہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت قرآن اور حدیث دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ آج ہم جانیں گے محرم کی اہمیت کیا ہے، روزے رکھنے کا کیا اجر ہے اور یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ تو دیکھیے، محرم وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 حرمت والے مہینوں میں شامل کیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان کے 4 حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے محرم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہوتے ہیں، یعنی یہ روزہ اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے۔ محرم کے روزے نہ صرف گناہوں کا کفارہ ہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ عاشوراء کا مطلب ہوتا ہے 10واں دن۔ یہ دن محرم کا سب سے فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایت دی ہے اور کہا، میں امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، یعنی صرف ایک دن کا روزہ پچھلے پورے سال کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا، یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور کہا، اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھوں گا تاکہ ہم اسے مختلف نظر آئیں، اس لیے 9 اور 10 عاشوراء کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ 10 محرم کا دن ہمیں کربلا کی یاد بھی دلاتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ظلم کے خلاف حق کی آواز اٹھائی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا، سر دے سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے۔ ان کا صبر، ان کی قربانی، ان کا ایمان ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن یاد رکھیں، محرم غم کا مہینہ ضرور ہے، لیکن ماتم، سینہ جانی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے۔ محرم کے روزے دل کو پاک کرتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس شخص کو دوزخ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ تو سوچئے، محرم جیسے مقدس مہینے کے روزوں کا کیا درجہ ہوگا۔ تقویٰ، ہر برائی سے بچنا اور اللہ کا ڈر رکھنا، صبر، امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی قربانی کی مثال، حق پر رہنا چاہے دنیا ساتھ ہو یا نہیں، نیکی اور عبادت میں سبقات لینا۔ محرم کا مہینہ آئے تو 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نفل نماز اور قرآن کی تلاوت کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اپنے اعمال کو سدھاریں۔ محرم کا مہینہ ہمیں صرف تاریخ نہیں، ایک روحانی پیغام دیتا ہے، حق کے لیے جینا، صبر کرنا اور اللہ پر یقین رکھنا۔